اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی، اور جس موضوع پر آج یہ ویڈیو بناؤں گا یہ موضوع بہت سوچنے کے لیے ہے۔ صحافت کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنا، سچ دکھانا۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ شیشہ سچ دکھاتا ہے، صحافی بھی ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جب سچ بولتے ہیں تو سچ کی راہ میں رکاوٹیں ضرور آتی ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں بچپن سے سکھائی گئی تھی کہ جب بھی کوئی سچ کے لیے آواز اٹھائے گا، سچ کا علم اٹھائے گا، اس کی راہ میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ اس کو طرح طرح سے مجبور کیا جائے گا، اس کو طرح طرح سے پریشان کیا جائے گا، لیکن بہادر اور ہمت والا انسان وہ ہے جو سچ کی راہ پر کھڑا رہے اور اپنے کام کو مسلسل انجام دیتا رہے ایمانداری کے ساتھ۔ سچ بولنا یقیناً بہت مشکل بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مہدی علی کاظمی صاحب کے حق میں جس بندے نے بھی آواز اٹھائی، اس کے اوپر مشکلیں پیدا کی گئیں۔ جس بندے نے بھی کوئی ویڈیو بنائی، اس کی ویڈیو کے کامنٹس میں نازیبا الفاظ لکھے گئے، اس کے لیے گھٹیا سے گھٹیا الفاظ لکھے گئے، وہ باتیں کی گئیں کہ جو کوئی شریف انسان نہیں سوچ سکتا۔ ظہیر گینگ پروف ہو چکا، ظہیر اغوا کنندہ پروف ہو چکا، عدالتوں سے ظہیر کا بھاگنا، قانون سے ظہیر کا بھاگنا ثابت کر رہا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ اگر سچا ہے تو پھر قانون کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ یہ بات میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہی ہے، اور ظہیر کے وکلاء نے قدم قدم پہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ کتنے جھوٹے ہیں۔ ظہیر کے حمایتیوں نے، ظہیر کے سوشل میڈیا ونگ نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کتنے گھٹیا انسان ہے۔ میں تو خیر کچھ بھی نہیں، جو باقی افراد بولتے ہیں ان کی ویڈیوز پہ جا کے نیچے دیکھیے کس طرح کے کامنٹس کیے جا رہے ہیں، کس طرح کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ گھٹیا لوگوں کے سپورٹرز بھی گھٹیا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے کسی کو روک پائے گا، تو یقیناً ان کی بھول ہے۔ بہت سارے ایسے افراد جیسے ہی میں نے کوئی ویڈیو لگائی فوراً سے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ کس قدر گھٹیا اور نیچ پیداوار ہے ان کی، کس قدر نیچ اور گھٹیا خاندان سے آئے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس سوائے گالیوں کے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر ان کو میرا ایک ہی جواب ہے، کیری آن، کیری آن۔ چونکہ ہم نے سچ بولنے سے رکنا نہیں، ہم نے مظلوم بچی کی اور مظلوم والدین کی حمایت سے رکنا نہیں۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، ضرور کریں۔ گالیاں دے کر تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جس بندے کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ گھٹیا ہے، وہ درندہ ہے، وہ اغوا کنندہ ہے۔ ہمارا موقف سچا ہے۔ گالیاں دے کر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پرورش کیسی ہوئی، اور یقیناً آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مہدی کاظمی کی بیٹی بچ گئی ہے تو کیا ہوا، ہم اپنی ماں بہن بیٹیاں پیش کر دیں گے، جو آپ لوگوں کا خاصہ ہے۔ یقیناً اغوا کنندہ کی وہی حمایت کرتا ہے جو مجرم ہو، مظلوم کے ساتھ وہی کھڑا ہوتا ہے
جس کے دل میں درد ہو. اپنا محاسبہ خود کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور رہی بات آپ کے الفاظ کی، 2-4 لوگ جو ریگولرلی میرے ویڈیوز پہ آ کر کامنٹس کر کے اپنی گھٹیا تربیت کا ثبوت دیتے ہیں، ہم تو نہیں رکیں گے. میں تو نہیں رکوں گا. میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میری آواز، اور جب میں کامنٹس پڑھتا ہوں تو مجھے ایک چیز کی تسلی ضرور ہوتی ہے کہ میرا تیر نشانے پہ لگا. میرے سچ بولنے سے بہت سو کو تکلیف ہوئی، اور وہ ثابت ہو رہا ہے. تم اپنے طریقے آزماؤ، ہم بھی اپنا طریقہ آزمائیں گے. تم نے ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو مظلوم کی پاسداری ہم نے کرنی ہے. تم نے اپنی گھٹیا تربیت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو اعلیٰ تربیت کا مظاہرہ ہم نے بھی کرنا ہے. تم نے گالیاں دینی ہے، ہم نے مسکرا کے بتانا ہے کہ تم کس قدر ناکام ہو، کس قدر نامراد ہو، اور کس قدر شکست خوردہ ہو کہ اس کے علاوہ تم کچھ کر نہیں سکتے. اس کے علاوہ اپنے گھٹیا پن ہونے کا، اپنے بےہودہ پن ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتے. کیری آن. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے، کیونکہ بچی اپنے گھر جا چکی ہے اور مجرم قانون سے بھاگ رہے ہیں، لیکن بھاگنا کامیاب نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.